بٹ جب آپ اس کانٹیکسٹ میں اس حدیث پہ غور کریں گے جو اس کلاس کی تھیم ہے، یعنی تھنگز دیٹ میٹر، اور اس کانٹیکسٹ میں جب اس حدیث پہ غور کریں گے کہ آج کرنے والے کام کیا ہیں، ہم اس دنیا میں کیا کرنے آئے تھے، ہمیں زندگی میں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں، جب اس کانٹیکسٹ میں آپ اس حدیث پہ غور کریں گے تو یقین کیجئے آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ یہ حدیث شاید پہلی بار سن رہے ہیں، اور آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے آپ نے کبھی یہ حدیث سنی ہی نہیں اور اس پہ اس طرح سے غور بھی نہیں کیا۔ تو اس سے پہلے کہ میں حدیث کی طرف آؤں، میں ایک واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور ایک بیک گراؤنڈ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث کیوں میں سنانا چاہتا ہوں سب کو، اور آج کی کلاس میں اس حدیث سے ہم کیا کیا ڈیرائیو کریں گے، اس کی طرف میری سوچ کیوں گئی۔ دیکھیں، ہماری سوسائٹی بہت تیزی سے انتہائی مٹیریلسٹک ہوتی جا رہی ہے، ہم سب انتہائی مادہ پرست ہوتے جا رہے ہیں، ہم ان چیز کو پرائرٹیز دے رہے ہیں، یہ جو ایک دم سے ہماری سوسائٹی میں میسو سوشل چینج آئی ہے۔ میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ سوشولوجی جو سبجیکٹ ہے اس کا ایک بیسک سوشولوجی جو سبجیکٹ ہے اس کا ایک چیپٹر ہے سوشل چینج۔ آپ سوشل چینج کے چیپٹر میں صرف یہ پڑھ لیں کہ جب ایک ریپڈ سوشل چینج آتی ہے کسی سوسائٹی میں تو اس سوسائٹی میں کیسے کیسے پرابلمز جنم لیتے ہیں، اور وہ پرابلمز کھل کے ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ ایک تو ہمارا جو سوشل فیبرک ہے جس میں ہمارے ریلیشن شپس آتے ہیں، جس میں ہماری ڈیلنگز آتی ہیں، جس میں ہماری کلچرل چیزیں آتی ہیں، وہ کس طرح سے ہارم ہو رہی ہیں۔ جسٹ ٹیک اے لک اراؤنڈ یو اور اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں گے، کیا اس سارے سینیریو کے ساتھ میں خوش ہوں؟ ڈیورسز بڑھتی جا رہی ہیں، ریلیشن شپس ڈیٹیریوریٹ ہوتے جا رہے ہیں، لوگ مٹیریلسٹک ہو چکے ہیں، انتہائی مٹیریلسٹک ہو چکے ہیں، لوگوں کا توکل اللہ، مطلب یہ تو چیز ہی ختم ہوتی جا رہی نا، توکل اللہ پہ جو پرانی جنریشنز کا ہوتا تھا، یہ آپ چھوڑ دیں کہ توکل کیا چیز ہے یا اللہ تعالیٰ پہ ریلائنس کیا چیز ہے۔ تو اس حد تک نقصان ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں، اور ہمارا میڈیا اس میں بہت نیگیٹو رول نبھا رہا ہے، بیکاز موسٹ آف دا میڈیا، جو میڈیا میں دکھایا جاتا ہے ظاہر ہے کہ وہ ڈکٹیٹڈ ہوتا ہے، وہ ایک ایجنڈا کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات ہے نہیں۔ میڈیا از آل اباؤٹ پروپیگنڈا اینڈ پروپیگیٹنگ اسٹف۔ اگر کوئی اچھے ڈیسنٹ لوگ بیٹھے ہوں تو وہ کچھ اچھا بھی دکھا دیتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اگر ہمارا میڈیا ہی غلط لوگ کے ہاتھ میں ہو تو پھر ہمیں کیا دکھایا جائے گا، ہمیں کیا ٹیچ کیا جائے گا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ کس طرح سے ہماری سوسائٹی گاڈ سینٹرک سے ہٹ کے مٹیریلزم سینٹرک ہوتی جا رہی، اور اس کے آفٹر ایفیکٹس ہم سب سفر کر رہے ہیں، چاہے وہ ڈپریشن کی حالت میں ہو، چاہے وہ ایڈکشنز کی حالت میں ہو، چاہے وہ آفٹر ایفیکٹس جو ہے وہ ریلیشن شپس بریک اپ ہونے کی حالت میں ہو، یا وہ آفٹر ایفیکٹس جو ہے اوور آل سوسائٹی میں ایک کیوس کے حوالے سے ہو۔ تو اس کانٹیکسٹ میں جو آج کی حدیث ہے انشاءاللہ وہ بہت زیادہ آپ کو قابل غور لگے گی، اور اٹ ول گیو یو اے لاٹ ٹو پونڈر اباؤٹ انشاءاللہ۔ جو واقعہ میں سنانا چاہتا تھا، دیکھیں میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، نے ویڈیوز میں بات کی ہے کہ میں آپ ہی کی طرح کا ایک انسان ہوں، میری وہی کمٹمنٹس ہیں، میری لائف میں بھی فیملی لائف ہے، ورکنگ بھی ہے، ورک پلیس بھی ہے میرا، وہاں پہ میں جاب کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ لائف، یہ جو 21 سینچری کی فاسٹ پیس لائف ہے، مجھے پتہ ہے واٹس اٹ آل اباؤٹ۔ یونیورسٹی میں بھی پڑھا ہوں، اسکولنگ بھی ہوئی ہے، تو وہی کامن چیزیں جو عام آدمی کی لائف میں ہوتی ہیں۔ اچانک سے کوئی کمٹمنٹ کا آ جانا، ظاہر ہے کہ کبھی کوئی مسہیپ ہو جانا، مسہیپس سے میری مراد ہے مینیجریل پوائنٹ آف ویو سے، ظاہر ہے انسان نے کچھ پلان کیا ہوتا ہے، ہو کچھ جاتا ہے، اچانک کچھ پرابلم آ جاتی ہے، اچانک جو ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ نے فیملی لائف بھی چلانی ہے، آپ نے جاب بھی چلانی ہے، آپ نے جو ہے وہ اپنے ہابیز بھی پوری کرنی ہے، اپنے پرسنل سپیس کو بھی رکھنا ہے سامنے، بہت کچھ آپ نے کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ
کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے نا کہ انسان بڑے اچھے موڈ میں ہوتا ہے, بڑا بوسٹڈ ہوتا ہے, لیکن اچانک سے کچھ ہوتا ہے, کوئی ایسی نیوز آپ کو مل جاتی ہے, کوئی ایسی بات آپ کے سامنے آ جاتی کہ آپ اچانک ٹھپ ہو جاتے ہیں, ڈی موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں, اچانک سے آپ غمزدہ ہو جاتے ہیں. پھر کچھ پینڈنگ ٹاسک ہوتے ہیں, وہ آپ کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں, اسٹریس کاز کر رہے ہوتے ہیں, رائٹ. پھر کبھی کبھی ساری چیزوں کو سائملٹینیسلی مینیج کرنا ہوتا ہے, یعنی فیملی کو بھی مینیج کرنا ہوتا ہے, بہت سی کمٹمنٹس کو آپ نے مینیج کرنا ہوتا ہے, اور اگر آپ نہ کر پائیں تو اس کا الگ اسٹریس آتا ہے. تو اسی کانٹیکسٹ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک دن میرے ساتھ یوں ہی ہوا کہ بہت سے کام تھے, پینڈنگ کام تھے, آئی ہیڈ ٹو ڈو دیم, اوبیسلی ان کی ڈیڈ لائنس بھی تھی, اور اچانک ایسے ہوا کہ مجھے ایک خبر ملی جس کی وجہ سے میرا موڈ بہت خراب ہوا. ظاہر ہے کہ ہر انسان کی لائف میں کچھ ایسا ہوتا ہے, کوئی آپ کو بیٹھے بیٹھے خبر مل جاتی ہے, جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نہیں کر پا رہے ہوتے, تو یو گیٹ ڈس اپوائنٹڈ اوبیسلی, اور آپ ڈی موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں. تو اس سارے سینیریو میں عصر کی اذان ہوئی, اور عصر کی اذان میں نے سنی, میں بیٹھ گیا, تھوڑا سا کام ڈاؤن اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کی. اب میرے ذہن پہ وہ کام سوار ہے, میں نے یہ بھی کرنا ہے, میں نے یہ بھی کرنا ہے, اچھا ابھی یہ بھی پینڈنگ ٹاسک ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. اب اس سارے میں اچانک میں نے سوچا کہ یار عصر کی نماز ہے, کیوں نہ یہ ساری چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے, ٹھیک ہے پینڈنگ ٹاسک ہے, میں نے ابھی اسی وقت بھی کچھ ٹاسک کرنے, ہاؤ اباؤٹ ان سب کو سائڈ پہ لگا کے آرام سے وضو کرتے ہیں, وضو کر کے جماعت کے ساتھ, اور جماعت کے ساتھ ہی مردوں کو پڑھنی چاہیے, وضو کر کے جماعت کے ساتھ عصر کی نماز پڑھتے ہیں. لیٹس سی, اس کے بعد دیکھتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بہت کامن سچویشن ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہے, ہمارے کام پھنسے ہوتے ہیں, پینڈنگ ٹاسک ہوتے ہیں, ہم نے مینیج کرنی ہوتی ہیں بہت سی چیزیں, بہت کچھ یاد آ رہا ہوتا ہے. یہی تو ٹیسٹ ہے کہ ساری چیزوں کو سائڈ پہ لگا کے کم ٹو اللہ, اللہ تعالیٰ کو ورشپ کرو. یہی ہمارا ٹیسٹ ہے آج کے دور میں, اسپیشلی آج کے دور میں, کیونکہ ڈسٹریکشنز بہت زیادہ ہیں, ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں, کام بہت کرنے کے وغیرہ وغیرہ. الحمدللہ آرام سے میں نے وضو کیا, عصر کی نماز جماعت سے پڑھی. میرے سر پہ جو ٹینشن سوار تھی, اتنے کام سوار تھے, اور جو ایک وہ اسٹریس کاز کر رہی تھی چیزیں مجھے, تھوڑا سا بندہ پینک ہونے کی سائڈ پہ بھی چلا جاتا ہے. یقین کیجئے ایٹ دا اینڈ آف دا نماز all the stress was gone. ریلیکس ہو گیا میں, کام ڈاؤن ہو گیا میں, کیونکہ نماز کی موومنٹس ہی اتنی خوبصورت ہیں. جماعت کے ساتھ جب آپ نماز پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ 7-8 منٹ کی ایوریج جماعت ہوتی ہے, لیکن یہ کہ کچھ مساجد میں 10 سے 12-13 منٹ کی بھی ہوتی ہے, تو کتنا وہ ریلیکسنگ ٹائم ہے آپ کے لیے. الحمدللہ once I finished offering with جماعت, میں ریلیکسڈ ہو گیا. مجھے ایسے لگا جیسے میرے سارے کام ہو جائیں گے انشاءاللہ, میرے کاموں میں برکت آ جائے گی, اور ایسا ہی ہوا. اچانک میں ریلیکس ہوا, اینڈ دین آئی فیلٹ کہ میرے کاموں میں برکت آ رہی ہے, اور سارے کام انشاءاللہ اپنے ٹائم پہ ہو رہے ہیں. یہ سارا واقعہ میں نے آپ کو کیوں سنایا, کیونکہ تھنگز دیٹ میٹر کی کلاس میں نے آپ کو شروع کی کلاسز میں بتایا تھا کہ وہ ہستی جس کو اگنور ہی نہیں کیا جا سکتا, جس کو پرائیورٹی میں سیکنڈ ہی نہیں رکھا جا سکتا, وہ اللہ ہے. ہی از آلویز فرسٹ. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ سارے کام کر کے, پہلی تو بات ہم میں سے بہت سے لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے, اللہ انہیں ہدایت دے, اللہ ہم سب کو ہدایت دے. لیکن جو پڑھتے ہیں وہ پھر کس طرح سے پڑھتے ہیں کہ سارے کام کر کے, سب کو راضی کر کے, سب کو خوش کر کے, اینڈ میں کچھ منٹ رہ جاتے ہیں تو اب نماز ادا کر لیتے ہیں. اور وہ بھی کیسی نماز ہوتی ہے, 3-4 منٹ کی, 2 منٹ کی, 4 فرض, وہ بھی صرف فرض ہوتے ہیں. یہی مسئلہ ہے. This is where things go wrong. This is where things slip out of our hands. We become more panicked, ہم more stress میں جاتے ہیں, اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہم چیزوں کو کیسے مینیج کریں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ٹائم میں برکت. جب انسان اس ہستی کو ورشپ کر رہا ہے جو ٹائم کا کریٹر ہے, وٹ ڈو یو تھنک اس کے ٹائم میں برکت نہیں ڈلے گی؟ جب انسان اس ہستی کے پاس جا رہا ہے ملاقات کرنے آؤٹ آف لو, اور اپنی ساری چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے اس ہستی سے ملاقات کرنے جا رہا ہے جس کے کنٹرول میں ایک ایک ذرہ ہے, ایک ایک ایٹم ہے,
وٹ ڈو یو تھنک آپ کے کام نہیں ہوں گے؟ وٹ ڈو یو تھنک آپ کا جو ٹائم ہے اس میں برکت نہیں آئے گی؟ وٹ ڈو یو تھنک آپ ریلیکس نہیں ہوں گے؟ تو یہ کرکس ہے ہماری پوری کلاسز کا کرکس، یہ اس ایک واقعے میں ہے. اور میں نے آپ کو بتایا میں بھی ایک عام انسان ہوں، مجھ پہ بھی سستی چھا سکتی ہے، میں بھی اکثر ڈیموٹیویٹ ہو سکتا ہوں، میری بھی وہی ساری مصروفیات ہیں جو آپ سب کی ہیں. لیکن اس سب کو سائڈ پہ رکھ کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے نماز کو پریفرنس دینی، ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پریفرنس دینی. سو دیٹس مائی میسیج ٹو یو. یہاں سے میں ان کا کلاس کا آغاز کرتے ہیں. بڑا امپورٹنٹ ہے یہ سمجھنا کہ اگر ہم وقت میں برکت چاہتے ہیں اپنے، اور اگر ہم اپنے معاملات کو سلجھانا چاہتے ہیں، تو بس ایک ہی ہستی ہے جس کے آگے جھکیں، جس کو سجدہ کریں. وہی ہستی معاملات کو سلجھانے والی ہے، وہی ہستی ٹائم میں برکت ڈالنے والی ہے. تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ دس ول بی اے comprehensive lesson for all of us. Now coming to the حدیث، میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا آج میں آپ کو وہ حدیث سنانے والا ہوں جو آپ نے ہو سکتا ہے کئی بار سنی ہو، بٹ جس کانٹیکسٹ میں ہم بات کرنے والے ہیں it will give you a lot to ponder upon inshallah ta'ala. So the hadith is in Shu'ab al-Iman, it is also in Bahiki, and it is declared Sahih according to Allama al-Albani. So the hadith goes like this. ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قال کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اغتنم خمسا قبل خمس، do 5 things before 5. یہ حدیث مجھے اتنی پسند ہے کہ یہ میں نے اپنے گھر میں اپنے پرسنل اسٹڈی روم میں لگوائی ہوئی ہے پوسٹر پہ، اور اس کو ہینگ کیا ہوا ہے میں نے وال پہ. حدیث کیا ہے کہ ٹیک ایڈوانٹیج آف 5 things before 5. نمبر 1، شبابک قبل حرمک. نمبر 1 on our list which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, your youth before your old age. شبابک، اپنی جوانی اس سے پہلے کہ بڑھاپا آئے، اس سے پہلے کہ وہ ایج آئے کہ تم اتنے ایکٹیو نہ رہو، تمہارے پاس اتنی انرجی نہ ہو، یوتھ کا فائدہ اٹھا لو. نمبر 2، وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کا اس سے پہلے کہ بیماری آئے. یور ہیلتھ بیفور یور النس. مطلب کہ اس حدیث پہ اگر آپ غور کریں نا تو یہ تھنگز دیٹ میٹر جو میری سیریز ہے، جو کلاس ہے، یہ اس کا کرکس ہے. یہ حدیث صرف اس حدیث کو لے لیں، جیسے وہ امام شافعی نے کہا نا کہ صرف سورہ العصر کو لے لیں تو آپ کو ساری بات قرآن کی سمجھ آ جائے گی. آپ صرف اس حدیث کو لے لیں، آپ کو تھنگز دیٹ میٹر جو میں نے سیریز بنائی اسی لیے بنائی کہ آج کے مٹیریلسٹک دور میں ہم اپنی سوچ کو تبدیل کریں، ہم وہ لوگ بنیں جو آج کے دور میں انشاءاللہ روحانیت کو ریوائیو کریں گے اور انسانوں کی بہتری کے لیے ریوائیو کریں گے. کہ روحانیت ہماری نیڈ ہے، اور ہم جو سفر کر رہے ہیں، دا سفرنگ سول آف دا سائنٹیفک ایج، یہ باقاعدہ ایک ایسے بھی ہے. تو اس کٹھن دور میں ہم لوگوں کو سلوشنز دیں انشاءاللہ. تو یہ دس از دا حدیث، دس از دا کرکس آف ایوری تھنگ آئی سیڈ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کا ایڈوانٹیج لے لو 5 سے پہلے. نمبر 1، یوتھ کا بیفور یور اولڈ ایج. نمبر 2، اپنی صحت کا، اپنی ہیلتھ کا بیفور ڈیزیز کمز ٹو یو، اس سے پہلے تمہیں النس آئے. نمبر 3، وغنا کا قبل فقر کا، یور رچنس بیفور یور پاورٹی. اپنی رچنس کا، تمہارے پاس جب چیزیں ہیں، تمہارے پاس سیونگز ہیں، تمہارے پاس پیسے ہیں، تمہارے پاس خرچنے کے لیے مال ہے، اس سے پہلے کہ تم پہ کوئی ٹف ٹائم آئے، تم پہ غربت آئے، اس حالت کا ایڈوانٹیج لے لو. اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے، کم ٹو اٹ. نمبر 4، وفراغ کا قبل شغلی کا، یور فری ٹائم بیفور یور ورک. اس سے پہلے کہ بہت سی ذمہ داریاں ہیں، اس سے پہلے کہ تم بہت بزی ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تم کھپ جاؤ زندگی کی دوڑ میں، پیسے کمانے کی دوڑ میں، فری ٹائم کا فائدہ اٹھا لو. وہ ٹائم جس میں تمہارے پاس کوئی اور ایکٹیویٹی کرنے کے لیے نہیں ہے، اس کا فائدہ اٹھاؤ. نمبر 5، وحیات کا قبل موت کا. اوور آل یہ ایک بات ہے کہ
your life before your death. اپنی زندگی کا فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور پھر ریگریٹس ہوں اور پھر انسان ہاتھ ملتا رہ جائے. جیسے قرآن میں کتنے ریگریٹس ہیں. قرآن میں یہاں تک ایک ریگریٹ مینشن کیا ہوا ہے گناہ گار کا کہ ہائے کاش یہ سورہ فرقان میں میں فلاں اور فلاں کو دوست نہ لیتا. یو کین ریڈ اٹ. تو اس طرح کے ریگریٹس انسان کے. کبھی آپ اولڈ ایج ہاؤس جائیں, کبھی آپ ہاسپٹل جائیں, وہاں عیادت کریں بوڑھے لوگوں کی. مطلب کہ آپ کی فیملی میں تو ایسے لوگ ہوں گے, ظاہر ہے. آپ ان کے پاس بیٹھیں, ان کے پرسپیکٹیو سے لائف کو دیکھیں, سمجھنے کی کوشش کریں. ڈیفینیٹلی ان کے کچھ ریگریٹس ہوں گے, ڈیفینیٹلی ان کے پاس بہت سی نصیحتیں ہوں گی, جو مسٹیکس انہوں نے کمٹ کی ہیں اس کے حوالے سے وہ آپ کو ایڈوائز کریں گے. یہ وہی بات ہے کہ اپنی زندگی کا فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ موت آ رہی ہے اور موت تمہیں نظر آ رہی ہے سامنے. تو باری باری ایک ایک پوائنٹ کو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے, اپنی بہتری کے لیے, تھنگس دیٹ میٹر کے حوالے سے. پہلی جو بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, شباب کا, نوجوانی, اپنی جوانی کا فائدہ اٹھا لو نوجوانوں اس سے پہلے کہ تمہیں اولڈ ایج آئے, تمہیں بڑھاپا آئے. سب سے پہلی بات سوچنے کی یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں, انہوں نے نا ایک اپنی لائنز ڈرا کی ہوئی ہیں. ہماری کیا سوچ ہے ایوریج بندے کی, یہ میری بھی ایسی تھی. جب تک دین کا فلسفہ مجھے نہیں پتا تھا میری بھی یہی سوچ تھی. وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ جی جوانی مزہ کرنے کے لیے, پھر پروفیشنل لائف جو ہے وہ ظاہر ہے شادی ہوتی ہے, بچے ہوتے ہیں, اس میں ایک اور ایسپیکٹ آ جاتا ہے لائف کا, اور یہ سب کچھ کرا کے کیریئر بنا کے اپنی مٹیریل گروتھ کر کے پھر جب بڑھاپے میں جاتے ہیں تو تب عبادت کی جاتی ہے. اور یہ کنسیپٹ باقاعدہ ہماری سوسائٹی میں اس وقت اتنا اس حد تک رائج ہے کہ 95% لوگ اس فلسفے پہ زندگی گزار رہے ہیں کہ کیا جوانی مزے کے لیے, جو مرضی کرو, کون سا مر جانا ہے, کون سا کوئی موت آ جائے گی, بعد میں ریپینٹ کر لیں گے, بعد میں دیکھی جائے گی, عبادت کا ٹائم بڑھاپا ہے. اور پھر کیریئر فوکسڈ ہو جاتے ہیں سارے لوگ. کیریئر ہاؤ ٹو میک مور منی, ہاؤ ٹو ڈو سیونگز اینڈ اسٹف. ٹھیک ہے, اس کو میں غلط نہیں کہہ رہا, لیکن مقصد ہی یہ بن جاتا ہے نا. اور اگین وہی بات کہ بڑھاپے میں جا کے پھر جب کام ہی کوئی کرنے کو نہیں ہے, جب ریٹائرمنٹ ہو گئی, تب تفسیر بھی پڑھتے ہیں ہم, قرآن بھی پڑھتے ہیں. تب جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ یار اب میں کیا کروں, میں نے کیا پڑھ لیا ہے. کیونکہ قرآن از اے ریولوشنری بک. قرآن آپ کے اندر ریولوشن جگاتا ہے. تو کتنا ہی اچھا ہے کہ یوتھ میں قرآن پڑھا ہوتا, یوتھ میں قرآن سمجھا ہوتا, جب ریولوشنری جذبات آپ کے پیک پہ ہوتے ہیں, جب آپ کچھ کر سکتے ہیں, آپ میں انرجی ہوتی ہے, جب آپ سوسائٹی کو بہت زیادہ انپٹ دے سکتے ہیں, جب آپ ورک پلیس پہ بہت انپٹ دے سکتے ہیں. پیپل لو وائبرنٹ ینگ پیپل, دے لائک ٹو لسن ٹو دیم, یو نو, دے لائک ٹو سٹ ود دیم. تو کتنا ہی اچھا ہوتا کہ آپ جوانی میں ہی قرآن سمجھ لیں. کتنا ہی اچھا ہو, کتنا ہی اچھا ہو کہ آپ جوانی میں ہی انٹیلیجنٹ ہو جائیں, بجائے کہ دھکے کھا کے اور ظاہر ہے فضول چیزیں ٹرائی کر کے ان کا ایکسپیرینس لے کے بعد میں وہ چیزیں سمجھنے کی. اب مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ ٹائم جو انجوائمنٹ کا ہے تو اس میں سارے انجوائمنٹ کر رہے ہیں, وائی شوڈ وی تھنک ادروائز, وائی شوڈ وی ناٹ ایکسپیرینس دیز تھنگس. آپ لوگوں نے بھی تو ایکسپیرینس کی. لوگ تو ہمیں کہتے ہیں, یوتھ کلب کے اسپیکرز کہتے ہیں جی کہ آپ لوگوں نے بھی تو یہ ساری چیزیں ایکسپیرینس کی ہیں, انجوائے کیا. دا تھنگ از کہ پہلی بات ہمیں بتانے والا کوئی نہیں تھا. ایوری ون ہیوز دیئر ٹائم. ہمیں اس طرح سے سوشل میڈیا ہمارے ٹائم پہ اتنا ایکٹیو ہوتا, میری جوانی کے ٹائم پہ یعنی 2005-2006, تو کیا پتہ ہم یہ نہ کرتے. اللہ نوز بیسٹ. یہ کیا بہانہ ہے کہ چونکہ باقی سب کر رہے ہیں تو ہم بھی تھوڑا ٹیسٹ کر لیں, ہم بھی انٹرٹینمنٹ کر لیں, ہم بھی جو ہے وہ سارے مزے چکھ لیں. پہلی بات تو یہ کہ انٹرٹینمنٹ کا کیا فالس کنسیپٹ ہم نے بنایا ہوا ہے. میرے دور تک یہ سوچ پائی جاتی تھی, ہم سب میں تھی الحمدللہ. ہم جو
90s کے بورن ہیں, اور ظاہر ہے کہ جنہوں نے 90s کا دور دیکھا ہے, ہمارے دور میں سوچ پائی جاتی تھی کہ انٹرٹینمنٹ تب کی جاتی ہے ریلیکس ہونے کے لیے جب انسان نے کچھ اچیو کیا ہو. یعنی آپ نے ہوم ورک کر لیا, آپ نے ٹاسک کر لیا ہے, آپ نے ذمہ داری نبھا دی ہے, چلو اب تھوڑی انٹرٹینمنٹ کر لیتے ہیں ریلیکس ہونے کے لیے, امیوز ہونے کے لیے. آج کی جنریشن کا کانسیپٹ ہی انٹرٹینمنٹ سے شروع ہوتا ہے, انٹرٹینمنٹ پہ ختم ہوتا ہے. وہ انٹرٹینمنٹ کو ہی اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد سمجھتے ہیں کہ ہم کرنے ہی انٹرٹینمنٹ آئے ہیں. اور they always like to party, they always like to do things which amuse them, which give them dopamine. They are absolutely non-serious about life, about what's going on around them, about what's their input, about what they should be doing and stuff like that. اور اس کا نتیجہ جوانی میں جب یہ جو سو کالڈ مزے جو آپ بہانے کرتے ہیں نا کہ ہم مزے چکھ لیں, ہم جو ہے وہ جوانی میں ذرا انٹرٹینمنٹ کر کے دیکھ لیں, ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیں ساری چیزیں, تو ان کو یہ نہیں پتہ کہ بعد میں کیا کیا کمپلیکیشنز اور کیا کیا ایڈکشنز جنم لیتی ہیں, بعد میں آپ کو لیٹر لائف میں جا کے وہ چیزیں کتنا تنگ کرتی ہیں. ہماری سوسائٹی میں ایکسٹرا میرٹل افیئرز کس ریٹ سے بڑھ رہے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ہمیں کتنے کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں, دونوں میں, عورت میں بھی مرد میں بھی. کہاں سے آ رہے ہیں ایکسٹرا میرٹل افیئرس؟ پہلی تو بات یہ کہ نیٹ فلکس اتنے چیزیں پروموٹ کر رہا ہے اس وقت ود ریگارڈس ٹو ایکسٹرا میرٹل افیئرز, ود ریگارڈس ٹو کارنل ڈیزائرز. ہر کارنل ڈیزائر کو سامنے لا کے وہ پوری ایک ٹی وی سیریز بنا رہے ہیں. ہر گندگی کو, وہ گندگی جو انسان کے مائنڈ کی وہ گندگی جس کو ریلیجن نے پروہیبٹ کیا, جس پہ تالا لگایا, جس کو کنٹرول کرنے کا کہا, اس گندگی کو سامنے لا کے وہ پوری موویز اور ٹی وی سیریز بنا رہے ہیں. ایسے ایسے کانسیپٹس دکھا رہے ہیں کہ اللہ معاف کرے. اب مجھے بتائیں, جو بندہ وہ کنٹینٹ فالو کرتا ہے, دیکھتا ہے, وہ کیسے بچے گا؟ وہ تو پھر گلیمرائز کرے گا ان ساری چیزوں کو اور اپنی لائف میں بالکل معیوب نہیں سمجھے گا. ایکسٹرا میرٹل افیئرس کو سو کالڈ جو کانسیپٹ آ رہا ہے فرینڈز ود بینیفٹ, اوکے, یہ بھی ایک نیا کانسیپٹ آ رہا ہے, اور بہت سی چیزیں آ رہی ہیں. جب شرم ہی نہ رہی تو پھر کچھ بھی نہ رہا نا, پھر تو جو مرضی کریں. تو جو لوگ, میں اتنا کنسرنڈ ہوں ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ ہر وقت نیٹ فلکس کی سیریز کو فالو کرتے ہیں, پتہ نہیں ان لوگوں کا کیا بنے گا, پتہ نہیں وہ کتنے دور چلے جائیں گے دین سے, زندگی کے اس فلسفے سے جو ہمیں لائف میں ہیلپ آؤٹ کرے. اور یہی شاید دجالیت ہے میرے نزدیک. فتنہ دجال پیک پہ ہے کہ آپ کے ارد گرد اتنا کچھ ہے جو آپ کو اصل مقصد ہی بھلا دیتا ہے. تو میں بہت کنسرنڈ ہوں ان کے بارے میں. بچنا چاہیے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس چیز کو ہم دیکھیں. کیوں دیکھیں بھائی؟ آپ کو نہیں پتا کہ جو چیز ہم پڑھتے ہیں, جو چیز ہم دیکھتے ہیں, اس کا ہمارے مائنڈس پہ کتنا برا امپیکٹ ہوتا ہے. تو ہم کہاں اپنی جوانی لگا رہے ہیں؟ ہم کیا چیزیں کر رہے ہیں؟ ہم کس کمپنی میں بیٹھ رہے ہیں؟ امیجن کریں کہ قیامت والے دن, اور یہ ایک اور حدیث میں آپ کو بتا دوں, 4 سوال کیے جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن 4. 4 سوال کیے جائیں گے ایک انسان سے قیامت والے دن, اور اس کو ہلنے بھی نہیں دیا جائے گا اس جگہ سے. نمبر 1, ان عمرہ فیما افناہ, تم نے اپنی عمر کو کیسے سپینڈ کیا. اور اگلا سوال, وان شبابہ فیما ابلاہ, تم نے نوجوانی میں, تم نے جب تم جوان تھے, تم نے کیا کیا ہے. وٹ ور یور کمٹمنٹس, وٹ ور یور ایکٹیویٹیز, کیا کر رہے تھے تم جوانی میں. اس حدیث میں کہاں یہ لکھا ہے کہ نہیں بڑھاپے میں آ کے عبادت شروع کر دی تھی تو جوانی کا سوال نہیں ہوگا. یہ کہاں ہے؟ 4 چیزیں پوچھی جائیں گی جوانی کا, خاص طور پہ اس حدیث میں مینشن ہے کہ ہاں بھی بتاؤ جوانی میں تم نے کیا کیا تھا. سوچیں, ہمارا ریکارڈ کھلے قیامت والے دن, اور یہ اس پوائنٹ سے ریلیٹڈ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا, ٹیک ایڈوانٹیج آف یور فری ٹائم بیفور یور ورک. امیجن کریں ہمارا اعمال نامہ کھولا جاتا ہے, ہمیں دکھایا جاتا ہے, اس میں لسٹ بنی ہوئی ہے. لسٹ میں پہلا پوائنٹ ہے دا پلیس دیٹ از موسٹ وزٹڈ بائی دس پرسن. اس کی زندگی میں وہ پلیس جو اس نے سب سے زیادہ وزٹ کیا ہے.
इमेजिन लिखा आ रहा है एम्पोरियम मॉल, सेंटोरस मॉल, द प्लेस मोस्ट विजिटेड बाय दिस पर्सन, एम्पोरियम मॉल, सेंटोरस मॉल। मैं ये नहीं कह रहा कि जा ही नहीं सकते, जाहिर है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इस पे बहुत वाज़ेह है, द वर्स्ट ऑफ प्लेसेस आर मार्केट्स एंड द बेस्ट ऑफ प्लेसेस आर मॉस्क। अब आप खुद ही इसको इंटरप्रेट कर लें जैसे आपने करना है। व्हाट विल यू से टू अल्लाह? अल्लाह विल आस्क यू, अच्छा तुमने ज़िंदगी के 60 साल 65 साल जितने भी साल गुजारे, सबसे ज़्यादा टाइम तुम्हारा मॉल्स में लगा है, और फिर तुम बहाना करते थे कि मेरे पास दीन पढ़ने का टाइम नहीं था, मेरे पास कुरान समझने का टाइम नहीं था, मेरे पास नमाज़ों का टाइम नहीं था। इमेजिन करें आपके अमाल नामा में, खूबसूरत अमाल नामा अल्लाह माफ़ करे, उसमें लिखा है द प्लेस दैट इज़ मोस्ट विजिटेड, और नीचे लिखा है किसी कैफ़े का नाम, नीचे लिखा है किसी एंटरटेनमेंट प्लेस का नाम जिसका कोई फ़ायदा नहीं है व्हाटसोएवर। फिर द वेबसाइट दैट इज़ मोस्ट विजिटेड बाय दिस पर्सन, और द ऐप दैट इज़ मोस्ट विजिटेड बाय दिस पर्सन। इमेजिन करें, और उसमें कोई पॉर्न वेबसाइट लिखी है, और उसमें जो है कोई फजूल किस्म की वेबसाइट लिखी है। वैसे तो आई एम श्योर फेसबुक लिखी आएगी हम सब की। तो इमेजिन करें फिर फेसबुक के हवाले से अमाल नामा खुले कि वो कंटेंट जो सबसे ज़्यादा जिस पे इस बंदे ने टाइम स्पेंड किया है वो आए, तो क्या हमारी उस वक्त हालत होगी? व्हाट विल बी आंसर अल्लाह सुब्हानहू व तआला? इमेजिन करें। ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम सबको बहुत डिटेल में बैठ के सोचनी चाहिए कि हमारा मेन टाइम जवानी में कहाँ लग रहा है। इमेजिन हमारी इंटरनेट की सर्चेस पूरे दिन में 24 घंटे में क्या है? ब्रांड्स के बारे में सर्च करना, मूवीज़ के बारे में सर्च करना, टीवी शोज़ के बारे में सर्च करना। सो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इमेजिन ये सारी चीज़ें हमारे सामने आए क़यामत वाले दिन। आवर मोस्ट विजिटेड प्लेस, मोस्ट विजिटेड वेबसाइट, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड ऐप, एंड यू नो मोस्ट फ्रीक्वेंटली विजिटेड प्लेसेस एंड थिंग्स लाइक दैट। ये सारी लिस्ट हमारे सामने आए और हम उस लिस्ट को देखें, क्या जवाब देंगे हम? अल्लाह कैसे जस्टिफाई करेंगे हम इन चीज़ों को? क्या आप कभी ऐसी सिचुएशन से गुजरे हैं कि आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो एक ज्यूरी के सामने, स्पेशली फाइनल ईयर प्रेजेंटेशन, या आप अपना कोई प्रोजेक्ट जो है वो प्रेजेंट कर रहे हो, और वो जो आगे बैठे हुए हैं ज्यूरी में वो आपको एकदम क्वेश्चन करना शुरू कर दें और आपसे पूछने लग जाएं ये कैसे किया, ये कैसे किया है? क्या हालत होती है उस वक्त? मैं तो गुजरा हूँ इस सिचुएशन से अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में। क्या पाँव तले ज़मीन नहीं निकल जाती? प्रेशर में नहीं आ जाता बंदा? एकदम बंदे का ये दिल नहीं करता कि मैं बस यहाँ से भाग जाऊँ? तो इमेजिन करें वो दिन रब्बुल आलमीन हमसे पूछेगा कि बताओ जवानी कैसे तुमने स्पेंड की, क्या करते थे, क्या एक्सक्यूज़ था तुम्हारे पास? हम क्या एक्सक्यूज़ देंगे? ये एक्सक्यूज़ था कि हमने सोचा हुआ था, प्री प्लान था कि नहीं बुढ़ापे में जाके हमने सब कुछ करना है। तो इसलिए ये बहुत सीरियस मैटर है, ये बहुत सीरियस मैटर है जिनको हम लाइट लेते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बार सहाबा हंस रहे थे किसी बात पे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुजरे, कहा कि इफ़ यू न्यू व्हाट आई नो यू विल लाफ लेस एंड क्राई मोर। अगर तुम जानते जो मैं जानता हूँ तो तुम रोते ज़्यादा और हंसते कम। इसका ये मतलब नहीं है हंसना मना है, लेकिन इमेजिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त क्या रिमाइंड कराया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सूरह हूद ने इट हैज़ टर्न माई हेयर ग्रे, और एक और सूरत के बारे में भी, आई थिंक ये सूरह नाज़ियात के बारे में भी है कि इस सूरत ने मेरे हेयर को ग्रे कर दिया। इट हैज़ ग्रोन मी ओल्ड। छोटे मामलात नहीं हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं। हमारी सोच बहुत मटीरियलिस्टिक होती जा रही है। हम दीन के फ़लसफ़े से इतना दूर जा चुके हैं, हम हर चीज़ के लिए टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन हमारे पास दीन पढ़ने का कोई टाइम नहीं है, दीन समझने का कोई हमारे पास। और जब हमारे माइंड्स मेस्ड अप हो जाते हैं, दुनिया जहान का गंद हम अपने माइंड में घुसा लेते हैं, दुनिया जहान के फ़लसफ़े हम अपने जहन में घुसा लेते हैं, उसके बाद हम कहते हैं अब हम चलें दीन सीखते हैं, अब हम दीन पढ़ते हैं। फिर क्या हमने दीन पढ़ना? फिर हम उसको उन फ़लसफ़ों के लेंस से
دیکھیں گے اور پھر ہمیں سمجھ کچھ نہیں آنی. پھر ہم یہی کہیں گے اوہ یہ بات تو بہت اسٹرکٹ ہے, اوہ یہ بات کیا ہو گئی, اوہ یہ کیا حدیث آ گئی, ایسا کیسے ہو سکتا ہے جی, یہ کیا ہو گیا, وہ کیا ہو گیا. پھر ہم اپنے لینس کے مطابق قرآن کو پرکھیں گے, نہ کہ قرآن کے مطابق اپنی لائف کو پرکھنا. یہ کون سا دین پڑھنا ہے؟ تو بدقسمتی کی بات ہے کہ لیکچرز آفٹر لیکچرز, ریمائنڈرز آفٹر ریمائنڈرز, اتنا کچھ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن کیوں لائف میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے؟ کیوں ہم ڈیسیژن نہیں لے پا رہے کہ اٹس ٹائم ٹو چینج, اٹس ٹائم ٹو اون مائی پرابلمز, اٹس ٹائم ٹو ٹیک ایکشنز. اسٹک ہیں ہم, اسٹک. میں کیسے آپ کو وہ کاؤنسلنگ کیسز بتاؤں کہ لوگ ایکسٹرا میریٹل افیئرز میں اسٹک ہیں, اور وہ بے دین لوگ تو چلو دور کی بات ہے, دیندار لوگوں کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں جو اپیرنٹلی ظاہر ہے کہ دیکھنے میں دیندار ہے, وہ پھنسے ہوئے ان چیزوں میں. وجہ کیا ہے؟ ہم اتنے پرفتن دور میں رہ رہے ہیں کہ اگر اس دور میں ہم وہ بچاؤ کے ٹولز نہیں اڈاپٹ کریں گے تو وی آر باؤنڈ ٹو سلپ. ہم بہہ جائیں گے, اس سیلاب میں بہہ جائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت جو میں نے دونوں نصیحتوں کو آپ کے سامنے رکھا ایز ون نصیحت, وہ کیا ہے کہ 5 چیزوں کا ایڈوانٹیج لے لو. اس سے پہلے 5 چیزیں ہیں. ایک بات میں نے کی یور یوتھ بیفور اولڈ ایج, دوسری بات کی فری ٹائم بیفور یو گیٹ بزی. اور یوتھ میں اتنا فری ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس, ہمارے 24 گھنٹہ آپ دیکھ لیں. یوتھ کہتے ہیں جی کہ ہم بہت بزی ہیں. کن کاموں میں بزی ہیں؟ نہ آپ کی پڑھائی ٹھیک جا رہی ہے, نہ جو ہے وہ آپ کے معاملات ٹھیک جا رہے ہیں. تو وٹ یو آر بزی ان, کن کاموں میں آپ بزی ہیں؟ اگر آپ دن کے 24 گھنٹے میں سے 10 گھنٹے 11 گھنٹے سوتے ہیں اور باقی کے جو 12-13 گھنٹے بچتے ہیں اس میں صرف انٹرٹینمنٹ اور چل کرتے ہیں, اور اس میں صرف اور صرف جو ہے وہ آپ اپوزٹ جینڈر سے باتیں کرتے ہیں, تو پھر اللہ کو جواب دیں گے کل کو آپ. اور پھر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بہت سا نقصان اٹھانا پڑے گا, فزیکلی بھی, مینٹلی بھی, سائیکولوجیکلی بھی. اگر ایک انسان, دیکھیں میں میوزک کی بات کروں, انٹرٹینمنٹ کی بات کروں, ٹی وی سیریز کی بات کروں, ٹی وی دیکھنے کی بات کروں, امیجن کریں کہ ایک انسان دن میں 3 سے 4 گھنٹے ٹیلی ویژن دیکھتا ہے. اور ایکچولی یہ ایک اسٹیٹسٹک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایوریج امریکن 3 گھنٹے ٹی وی دیکھتا ہے. یہ امریکہ میں تو اسٹیٹسٹک ہے ہمارے پاس, امریکہ کے حوالے سے ہو سکتا ہے پاکستانی زیادہ دیکھتے ہوں. ایک ایوریج ٹینیجر 2.5 گھنٹے, امریکن سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں, 2.5 گھنٹے میوزک سنتا ہے. جہاں تک ٹی وی سیریز دیکھنے کی بات ہے, موویز دیکھنے کی بات ہے, ساری رات جاگ کے ہم دیکھتے ہیں. اور ہمیں غصہ چڑھتا ہے اگر ہمیں اس حوالے سے کوئی ڈسٹرب کرے کہ تم نے میرا کمفرٹ زون ڈسٹرب کیا, تم نے میرا مزہ خراب کیا. یہ سارے آورز ملائیں اور امیجن کریں ایوریج ایج 60 سال ہے. 60 سال میں سے 20 سے 25 سال آپ نے صرف ٹی وی سیریز دیکھی ہے, 20 سے 25 سال آپ نے صرف جو ہے وہ ایسے کاموں میں ٹائم سرو کیا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے ریلیکس ہونے کے لیے, اپنے آپ کو امیوز کرنے کے لیے. انٹرٹینمنٹ اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم کچھ سیکھیں گے جا کے. سیکھنے والی چیزیں کتابوں میں ہیں, سیکھنے والی چیزیں پریکٹیکل لائف میں ہیں. کیا سیکھ رہے ہیں آپ وہاں پہ بیٹھ کے, نیٹ فلکس پہ بیٹھ کے, انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے؟ تو فری ٹائم کا فائدہ اٹھا لیں, سکلز لرن کر لیں. لوگ شکایت کرتے ہیں ہم ان امپلائڈ ہیں, ہم ان امپلائڈ ہیں. آپ اپنی وجہ سے ان امپلائڈ ہیں, سیدھی سی بات ہے. اس لیے اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کریں, سکلز لرن کرنے میں, کچھ ایکشن لینے میں یوٹیلائز کریں. اور سب سے بڑی بات, اللہ کے لیے ٹائم نکالیں, نمازوں کے لیے ٹائم نکالیں. دیز آر دا تھنگز وچ ریئلی میٹر. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا طائف کے واقعے کے بعد کہ او اللہ, as long as you are not displeased with me, then nothing else matters. That's it. That's all I want. Your pleasure is all I want.
योर प्लेजर इज़ ऑल आई सीक. बाकी चीज़ें सेट हो जाएंगी. सब कुछ दुनिया का वादा है. दुनिया अल्लाह ने काफरों को भी देनी है, जो अल्लाह पे बिलीफ नहीं रखते उनको भी देनी है रब्बुल आलमीन ने. आखिरत का वादा सबसे नहीं है, सैल्वेशन का वादा सबसे नहीं है. सो प्लीज़ अपनी जवानी को देखें किन कामों में मसरूफ़ हैं, अपने टाइम को देखें किस जगह सर्फ हो रहा है, और अपने 24 आवर्स को डिज़ाइन करें. अपने स्क्रीन टाइम को कम करें. गैजेट्स के हवाले से, लैपटॉप के हवाले से रियल लाइफ में वापस आ जाएं. रियल लाइफ में वापस आ जाएं. डिसीजन ले लें अब, वरना ऐसी एडिक्शंस डेवलप होंगी, ऐसे बुरे शौक़ आपको लग जाएंगे कि शादी के बाद भी नहीं वो जाएंगे. ये मैं आपको बाकायदा काउंसलिंग केसेस के सिनेरियो से बता रहा हूँ. यू विल स्ट्रगल टू स्टैंड ऑन योर फीट, यू विल स्ट्रगल टू डू योर बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यू विल स्ट्रगल with lots of bad things. सोच लें, अपनी लाइफ को आपने डिज़ाइन करना है. आप डिज़ाइन कर रहे हैं, आपने बेस सेट करनी है. वो जवानी में सेट कर दें तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है. टाइम आपके हाथ में दिया हुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने. 24 घंटे आपके पास है. क्या करना है, कैसे करना है, ये सब आपने डिसीजंस लेने. सो मूविंग ऑन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस. आगे चलते हैं. मैंने आपको 2 चीज़ें डिटेल में बताई. फिर योर हेल्थ बिफोर योर इलनेस, ये अगर आप इस पे गौर करें, बहुत खूबसूरत नसीहत है. हम कितनी अपनी हेल्थ पे तवज्जो देते हैं. हम एंटरटेनमेंट के लिए, मज़े के लिए अपनी हेल्थ भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं. रातों को हम नहीं सो रहे हैं, रातों को हम जाग रहे हैं. हमारे बायोलॉजिकल जो नेचुरल साइकिल्स हैं वो डिस्टर्ब हुए हैं. अल्लाह ताला ने रात सोने के लिए बनाई है, हमने रात जागने के लिए बना ली है. हम कहते हैं कि सारी अच्छी चीज़ें, एंटरटेनमेंट की चीज़ें होती ही रात को है. हमारा सोने का दिल नहीं करता, फिर सुबह हमारा काम पे जाने का दिल नहीं करता, एज इन स्कूल या यूनिवर्सिटीज़ जाने का दिल नहीं करता. जबकि बाकी जो नेशंस हैं वो उन उसूलों पे अमल करके आगे निकल रहे हैं. इस्लामी उसूल जो हैं, जल्दी सोना, सुबह उठ जाना, तहज्जुद पे, फजर के टाइम पे, एज इन उस टाइम पे उठ जाना. तो जो कौम इतना सोती है, जो कौम के बच्चे सारी रात जागते हैं, और रात जाग के वो क्या करते हैं आपके सामने है. तो फिर यूनिवर्सिटीज़ जितनी मर्ज़ी आप बना लें, फिर जितना मर्ज़ी आप लोगों को दिखा लें कि हमारी कंट्री में एजुकेशन का रेट बहुत बढ़ रहा है, तो बेशक बढ़ रहा होगा, डिग्रियां बहुत आ रही होंगी, लेकिन वो कितने स्किल्ड हैं, वो कितने वेल इन्फॉर्म्ड हैं, वो कितने नॉलेजेबल हैं, वो लाइफ में कितने सक्सेसफुल हैं. व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन, व्हाट अबाउट दिस वैल्यू एडेड थिंग. तो हेल्थ बहुत ज़रूरी है. और हेल्थ क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमने अल्लाह की इबादत करनी है. अगर हमारे अंदर अल्लाह की इबादत करने की एनर्जी नहीं है तो क्या फ़ायदा हमारी सारी चीज़ों का, सारी मसरूफियात का. अगर हम ठप हो चुके हैं, हम बीमार हो चुके हैं, हमारे टांगों में इतनी जान नहीं है कि हम मस्जिद तक चले जाएं, और हमारे सर में दर्द हो रहा है, तो क्या फ़ायदा फिर. ये ज़िंदगी किस लिए है फिर. तो हेल्दी चॉइसेस मेक करें अपनी लाइफ में. इमेजिन यू हैव 1000 रुपी, गो टू अ फ्रूट शॉप और देखें 1000 रुपये में आप किस किस वैरायटी का फ्रूट ले सकते हैं और कितने दिनों के लिए ले सकते हैं. 1 किलो सेब, 1 दर्जन जो है वो केले, अंगूर, कुछ अमरूद, गर्मियों में आम, गर्मियों में आड़ू, खुबानी, कितने होते हैं जो फल होते हैं. कम से कम 5-6 दिन का 1000 रुपये में फ्रूट निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा. इमेजिन आपने शॉपर्स पकड़े हो फ्रूट्स के. नाउ कंपेयर इट विद अ मील ऑफ मैकडोनल्ड्स. 1000 रुपये का, 1200 रुपये का मैकडोनल्ड्स का मील एक टाइम के लिए, और उसका फ़ायदा वो आपके सामने है. मोटापे के अलावा और क्या फ़ायदा, थोड़ा बहुत बस टेस्टी होगा. सो बी इंटेलिजेंट, टेक इंटेलिजेंट चॉइसेस इन योर लाइफ. इसी में सेविंग भी होती है. जाहिर है कि लोग को बहुत क्रेज़ होता है बाहर से खाना. बाहर फिर प्राइसेस क्या हैं और क्वालिटी क्या है, ये आपके सामने है. हाँ चलें, कभी कभी तफरी हो जाती है बाहर के खाने के हवाले से, बट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ बिफोर इलनेस. इससे पहले कि बीमारी आए,
اپنی ہیلتھ کی بہت حفاظت کریں, سرچ آؤٹ کریں, بیلنس ڈائٹ پہ, سننا ڈائٹ پہ جو ہے وہ سرچ آؤٹ کریں, بیکاز یو نیڈ ٹو بی ہیلدی, یو نیڈ ٹو بی پروڈکٹیو. اگر ہیلتھ نہیں ہوگی آپ کے پاس, آپ لائف میں بہت سے جو آپ کی ڈومینز ہیں ان کو پروڈکٹیولی نہیں نبھا سکیں گے. کس تیزی سے ہماری سوسائٹی میں انفرٹیلیٹی بڑھتی جا رہی ہے, پتہ ہے, معلوم ہے آپ کو یہ بات, بوتھ مین میں بھی اور وومن میں بھی کس تیزی سے انفرٹیلیٹی بڑھتی جا رہی ہے. لک ایٹ واٹ یو آر ایٹنگ, لک ایٹ واٹ یو آر ڈوئنگ. اپنی روٹینز کو دیکھیں, کس تیزی سے اریکٹائل ڈسفنکشن ہماری سوسائٹی میں بڑھ رہا ہے. پتہ آپ لوگوں کو, یہ ایک میں نے ایسی بات اس لیے کی ہے کیونکہ اب کیا ان باتوں کو چھپانا, آپ کے سامنے ساری چیزیں کیوں بڑھ رہا ہے. وہ جو ایکٹیویٹیز جو جوانی کے سو کالڈ انٹرٹینمنٹ ہے آپ کی, تو اس کے آفٹر افیکٹس پہ ڈیفینیٹلی آتے ہیں. تو اس لیے اپنی ہیلتھ, چلیں اسلام پہ عمل نہیں کرنا چاہتے, کوئی اپنی ہیلتھ پہ رحم کر لے, کوئی اپنا ہی سوچ لے کہ یار میں کہاں جا رہا ہوں, کیا کر رہا ہوں, میری ہیلتھ بھی ڈسٹروائے ہو رہی ہے, سب کچھ ختم ہو رہا ہے میرا. سو نمبر 3, یور ہیلتھ بیفور یور illness. نمبر 4, یور riches بیفور یور poverty. اس سے پہلے غربت آئے, اپنے مال سے فائدہ اٹھا لو, اس میں سے خرچ لو اللہ کی راہ میں, صدقہ خیرات کر لو, سیونگز کر لو, فضول خرچیاں نہ کرو. فضول خرچی کرنے والے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان کے بھائی ہیں, سورہ بنی اسرائیل میں. تو اس چیز کا فائدہ اٹھا لیں, اس سے پہلے لوگوں سے مانگنا پڑے, اس سے پہلے ادھار پکڑنا پڑے, اس سے پہلے کہ آپ در در جو ہے وہ پھرتے رہیں. اس لیے جب فراوانی ہے مال کی, جب آپ کے پاس چیزیں ہیں, پیسہ آ رہا ہے, اس پہ شکر گزاری بھی کریں, اس میں سے ڈیفینیٹلی صدقہ خیرات کے لیے کچھ مال جو ہے وہ ضرور الگ کریں. دوسروں کے ساتھ خوشیاں جو ہے وہ بانٹیں اپنی. مال بانٹنے سے بڑھتا ہے, خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں, تو ایک بیسک رول ہے. تو اپنے مال کا, اپنی فراوانی والی کنڈیشن کا فائدہ اٹھا لیں, اس سے پہلے تنگی آ جائے. اور یہ جنرل ایڈوائس بھی ہے کہ جب ہر چیز کی فراوانی ہے, جب آپ خوشی کی حالت میں ہیں, ایکسائٹڈ ہیں, اچھے کام, پروڈکٹیو کام کریں. فضول کاموں میں اپنی خوشی جو ہے وہ اس کو سیلیبریٹ مت کریں, کیونکہ اس کے بعد ایک دم مشکل ٹائم آنے والا ہے, پھر آپ مزید ڈپریس ہوں گے. تو انرجی کی حالت میں فائدہ اٹھا لیں, اپنی انرجی سے فائدہ اٹھا لیں. اینڈ لاسٹ واز دیٹ یور لائف بیفور یور ڈیتھ. جنرل ایڈوائس ہے کہ یہی زندگی ہے جس میں تم نے اعمال کرنے ہیں, اس کے بعد اعمال نامہ کلوز ہو جائے گا, اور یہ جو اعمال ہیں تمہارے, اس کا صلہ تمہیں دوسری دنیا میں جا کر ملے گا. تو وہاں پر کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا, وہاں پر دوبارہ لائف نہیں ملے گی. قرآن مجید میں کتنی وارننگز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں, وہ میں آپ کو سلائیڈز میں دکھا بھی رہا ہوں. وہ وارننگز کہ کاش میں فلانے کو دوست نہ بناتا, یا وہ جہنمی کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں دوبارہ سے ایک بار زندگی دے, ہمیں دوبارہ سے دنیا میں بھیج تاکہ ہم اچھے اعمال کریں, ہم بھی کچھ صدقہ خیرات کریں, ہم بھی کچھ چیریٹی کریں. لیکن اٹ ول بی ٹو لیٹ فار دیم. کچھ یہ ریگریٹ کریں گے کہ ہائے ہمارے پاس ایک وارنر آیا تھا, نبیوں کی بات کریں گے, انہوں نے ہمیں بتایا تھا, ہم قرآن بھی سنتے تھے, سب کچھ تھا, لیکن ہم نے نان سیریس لیا ان ساری چیزوں کو, ہم نے اس پہ غور ہی نہیں کیا. تو کہیں ہم ان ریگریٹس کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں. تو اس زندگی کا فائدہ اٹھا لیں, یہی زندگی ہے, اسی میں ہم نے پروو کرنا ہے, اعمال کرنے. اس کے بعد جو نیکسٹ زندگی ہے وہاں پہ ہمارا نتیجہ آئے گا, اور وہ اخروی زندگی ہے, وہ ایور لاسٹنگ لائف ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعلیٰ میں کہا کہ قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی. فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا اور نماز کے لیے کھڑا ہوا. اور پھر آگے میسیج دیا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ, کہ بے شک تم جلدی گزرنے والی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتے ہو, اور آخرت جو باقی رہنے والی ہے وابقیٰ, اس کو تم اگنور کرتے ہو. تو you have to make smart choices in your life, you have to make some decisions, you have to decide کہ I need to change. جب تک آپ نہیں چاہیں گے کوئی آپ کو سیدھا نہیں کر سکتا, ٹھیک نہیں کر سکتا. جب تک آپ کی ریئلائزیشن ہی نہیں ہوگی, جتنا مرضی آپ کو کوئی سمجھا لے, nothing is going to change you. سو یہ حدیث پہ بہت غور کریں. 5 چیزیں ہیں, اپنی یوتھ کا فائدہ اٹھا لیں,
اپنی ہیلتھ کا فائدہ اٹھا لیں, اپنے آپ کو ہیلدی رکھیں, اپنے اچھے ہونے کا, اپنے فراوانی کی حالت کا فائدہ اٹھا لیں, اپنے ریچز کا, اپنے فری ٹائم کا فائدہ اٹھا لیں. اس سے پہلے ایکسٹریم رسپانسبلٹیز آپ پہ آ جائیں, پھر چیزیں آپ کے ہاتھ سے نکلتی جائیں, آپ نہ فیملی لائف نبھانے کے لائق رہیں, نہ کوئی جاب کرنے کے لائق رہیں, نہ آپ کے پاس کوئی اسکل ہو, نہ آپ کے پاس کوئی جو ہے وہ ایسا ذریعہ ہو جس سے آپ سکسیزفل ہوں. اور لاسٹلی جنرلی اپنی زندگی کا فائدہ اٹھا لیں اس سے پہلے کہ موت آ جائے. آئی ہوپ دس حدیث ول بی ویری بینیفیشیل فار آل آف اس, اور یہ ایک بہترین ریمائنڈر ہوگا ہم سب کے لیے. جزاک اللہ خیر فار لسننگ. انشاءاللہ سی یو نیکسٹ ویک ان تھنگز دیٹ میٹر. ٹل دین ٹیک کیئر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.